وہ کوئی ٹویٹ کیا ہوا تھا احمد فرحاد کے خلاف، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ٹھیک کیا ہے، وہ ہمارے اداروں پر بات کیوں کرنا تھا، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے ٹھیک کیا اس کو اغوا کر کے۔ یعنی اپنے اندر بھی یہ الجھے ہوئے لوگ ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ثبوت بھی دیجئے۔ اب ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے اپنے اندر کی منافقت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں سول سوسائٹی یا شاعر یا گلوکار یا فنکار یا مصور، ان سے تو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑیں، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا کلیدی کردار ہونا چاہیے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، پارلیمانی سپریمیسی کے لیے، ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے، وہ ہر بار فوجی جرنیلوں کے سامنے ترلے کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ماضی میں پی ٹی آئی جن جرنیلوں کی بقا کے لیے ٹرینڈ چلایا کرتی تھی، آج کل نون لیگی ہمارے کئی دوست وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ ہر جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نظریہ کوئی نہیں ہے، جو جمہوریت کی لڑائی نہیں لڑتے، جو ملک میں قانون کی بالادستی کی لڑائی نہیں لڑتے، جو یا تو اپنی قیادت کی بقا کی لڑائی لڑتے ہیں یا فوجی جرنیلوں کی۔ یہ گفتگو آپ سے یوں ہو رہی ہے کہ نون لیگ ان دنوں نون لیگ کے کئی ایک ایلیمنٹ ہیں جو ان دنوں قانون کی بالادستی یا جمہوریت کی بالادستی جس طرح کا وہ نعرہ لگاتے رہے ماضی میں، وہ نہیں لگا رہے، بلکہ بدقسمتی سے خوفناک اور شرمناک حد تک وہ ملک میں قانون توڑنے والوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ماضی میں بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ پی ٹی آئی میں کیسے کچھ لوگ تھے جو جمہوریت کی اس دور میں بات کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد تھی اب ان کے دور حکومت میں کہ ملک میں بدترین قانون کی خلاف ورزیوں پر وہ وکٹم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے، اور الٹا ایک مہم بھی چلایا کرتے تھے اس غریب آدمی جو اس عذاب سے گزرتا تھا۔ کوئی شخص لاپتہ ہو جائے تو آواز آتی تھی کچھ تو کیا ہوگا، ایسے تو کوئی لاپتہ نہیں ہوتا۔ کسی پر جعلی مقدمہ بنایا جائے تو کہتے ہیں بھائی ایسے تو نہیں بنتا نا، یہ ہیں بھی ایسے ہی۔ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا تھا تو کہتے تھے بھائی یہ نوکریوں سے یہ پیسے لینے والے لوگ ہیں یا لفافے ہیں، اس لیے ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے یوٹیوب کرتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا اب ان کو صحافی نہ کہا جائے، ان کو تو یوٹیوبر کہا جائے۔ یہ سارے دھندے ہم نے دیکھے ہیں عمران خان کے دور میں، لیکن پھر یہی دھندے ختم نہیں ہوئے۔ یہ دھندے جو یہ نعرے لگاتے تھے کہ دھندے غلط ہیں، وہی نعرے واپس ہم نے پی ڈی ایم کے دور میں بھی دیکھے، اور اب ایک باقاعدہ طور پر بالکل ویسے ہی ہائبرڈ قسم کی رجیم بن گئی ہے جیسی باجوہ کے زیر نگرانی عمران خان کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت نون لیگ کے اندر کئی ایسے ایلیمنٹ ہیں جو جمہوریت یا آئین کی بالادستی کے بجائے وہی روش اپنائے ہوئے ہیں جو پچھلی دور میں پی ٹی آئی کے لوگ اپنایا کرتے تھے، اور وہ اس وقت فوجی جرنیلوں کی قانون سازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شاعر دوست ہیں فرحاد، احمد فرحاد، ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، تو صاحب کسی بھی آدمی کا ہو سکتا ہے، میری ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے نا ان کی نظریاتی اس سوچ سے، میں بہت غصہ بھی کر سکتا ہوں، لڑائی بھی کر سکتا ہوں، ہو گیا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے اغوا کو جائز کرنا شروع کر دیں؟ بھائی معاملہ یہ ہے کہ، اور مزے کی بات ہے پچھلے کچھ دنوں میں نے مسلسل دیکھا کہ وہ احمد فرحاد کی پوسٹ جو پی ٹی آئی کے طریقے کی تھی، یا ان میں پی ٹی آئی کا ایلیمنٹ زیادہ تھا، یا جو فوج مخالف تھیں، ان کو وہ بنیاد بنا کے کہ جی انہوں نے کشمیر کے فسادات میں یہ کہہ دیا، اور کشمیر میں جب تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے آگ بھڑکانے میں معاونت کر دی، نفرت انگیزی کر دی، وہ سارے جملے وہ ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے عمران خان کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات دیکھیں گے، کوئی بات نہیں ہے، مثال کے طور پر دیکھو نا، یہ کتنی سادہ سی بات ہے، کتنی سادہ سی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے جرم بھی کیا ہو، گو کہ وہ جرم کیا ہے تو وہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو عدالت میں، لیکن اگر وہ جرم بھی کیا ہو تو آپ اس کو اغوا کے حق میں ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا تو کیا اغوا کرنا چاہیے؟ اگر کسی شخص نے کوئی کسی کی تذلیل کی ہے، کسی سیاسی لیڈر کی، اور وہ ناحق کی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، کوئی غلط بات کی ہے، تو صاحب ملک میں حق عزت کے قانون کے مطابق اس پر مقدمہ چلنا چاہیے، اور اس کو قانون کے مطابق جرمانہ کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں کیا لوگوں کو اغوا کرنا چاہیے کہ فلاں شخص نے چونکہ یہ بات کی ہے، فوجی جرنیل کو پسند نہیں آئی تو اس کو اغوا کر لیتے ہیں؟
اور بھائی ملک میں کوئی بنانا ریپبلک ہے یہ کیا جملے بازی ہے کہ جی فلاں نے چونکہ وہ کشمیر کے اندر یہ بات کی تھی اور چونکہ وہ اچھی نہیں تھی تو وہ چونکہ امن کے خلاف تھی تو اس لیے ہم نے اغوا کر لیا اس کو. یعنی حد دیکھیں. اور پھر مزید یہی وہی جملے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ وہ فوج نہیں اٹھایا ہے. 70 سال ثبوت ہے اس ملک کا. 70 سال اس ملک میں ہر بڑے سانحے، ہر بڑے مجرمانہ فعل، اس ملک کی تقسیم، اس ملک کے اندر قوموں کے درمیان لڑائی، اس ملک میں اداروں کی کمزوری، اس ملک میں پارلیمان کی کمزوری، اس ملک میں وزرائے اعظم کی سزائیں، سب میں کون ملوث تھا؟ جج آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کو کس انداز سے مجبور کیا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں یہ جس انداز کا پچھلے 2-2.5-3 سال میں مزید ہائیبرڈ پلس قسم کا رجیم چلا ہے، یہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آپ کی سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو صاحب، لیکن جہاں قانون ٹوٹے گا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کی پارٹی کوئی بھی ہو. تو یہ نئے بندے بھرتی ہوئے میں ان دنوں شہزاد صاحب، اور ان کا کہنا جی کہ وہ خود غالباً وہاں سے فرار ہو کے یہاں آئے ہیں، جن کی وجہ سے فرار ہو کے آئے ہیں انہی کے دفاع کے لیے وہ ان دنوں کھڑے ہیں. مصیبت دیکھیے کہ آپ وہ یہاں کھڑے ہو کے کل انہوں نے وہ کوئی ٹویٹ کیا ہوا تھا احمد فرحاد کے خلاف، اور وہی بتا رہے تھے کہ جی ٹھیک کیا ہے، وہ ہمارے اداروں پر بات کیوں کر رہا تھا، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے ٹھیک کیا اس کو اغوا کر کے. یعنی اپنے اندر بھی یہ الجھے ہوئے لوگ ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ثبوت بھی دیجیے. تو بھائی بات یہ ہے، میری درخواست ہوگی نون لیگ کے ہی لوگوں سے، سب سے پہلے جس طرح جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوا کرتی تو ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے درخواست کیا کرتے تھے کہ اپنے اندر ان عناصر کو پہچانیے. جو بھی آپ کا رہنما یا آپ کا کوئی اور لیڈر یا آپ کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم یا آپ کے اپنے اندر کا کوئی شخص جب بھی قانون کے خلاف، انسانی تکریم کے خلاف، ملک میں قانون کی بالادستی کے خلاف، پارلیمانی سپریمیسی کے خلاف، جمہوریت کے خلاف بولے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ. عمران خان ہو کہ نواز شریف ہو کہ زرداری ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ملک میں جمہوریت کے خلاف بات کریں تو کھڑے ہو جائیں. اگر وہ انسانیت کے خلاف بات کریں تو کھڑے ہو جائیں. اگر وہ آپ کی پسند کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن سیاسی رہنماؤں کو پیغمبر نہ بنائیں، سیاسی رہنمائی رہنے دیں. ملک میں کوئی بھی شخص، اس کا جرم کوئی بھی ہو، اس کو اغوا نہیں کیا جا سکتا. بلوچستان ہمارے سامنے، وہاں ہزاروں لوگ غائب ہیں، سندھ میں سے لوگ غائب ہیں، خیبر پختونخوا میں سے لوگ غائب ہیں، کشمیر میں سے لوگ غائب ہیں، پنجاب میں سے لوگ غائب ہیں. کون غائب کر رہا ہے؟ ثبوت تو دیں، ثبوت دیں. یا تو اچھا، ہم تو پہلے یہ کہا کرتے تھے صاحب غائب ہو رہے ہیں تو یا تو آپ نے خود غائب کیے ہیں تب بھی آپ قصوروار ہیں، اور اگر غائب آپ نے نہیں کیے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے غائب ہوئے تب بھی آپ قصوروار ہیں. لوگوں کی سلامتی آپ کی ذمہ داری ہے. کسی شخص نے جرم کیا ہے اس پر مقدمہ چلائیں، اور اس شخص سے آپ کو نفرت نہیں ہونا چاہیے، جرم سے نفرت ہونا چاہیے. کسی شخص نے جرم کیا ہے، آپ کوشش کریں کہ صاف شفاف مقدمہ چلا کے اس کے خلاف آپ مقدمہ اس طرح سے اس ثبوت پیش کریں اور اس کو سزا دیں قانون کے مطابق. اور کہیں بھی اس میں یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یا ریاست اس شخص سے انتقام لے رہی ہے، کیونکہ انتقام ہوگا تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا. اس وقت حالت یہ ہے کہ جج بھی انصاف مانگ رہے ہیں. پورے کا پورا نظام یہ ہے کہ فوج وہ پورے کا پورا سسٹم اپنے پاس ہائی جیک کیے ہوئے ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور جو بول رہا ہے اس کو آپ اس کے حق میں کھڑے ہونے کی بجائے اس مشکل وقت میں اس کے خلاف کھڑے ہیں. وہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ماؤتھ پیس بن جائیں تو تب آپ وہ ہوں گے، ورنہ تو ان دنوں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی آپ فوج کے لیے کام کر رہے ہیں. بھائی فوج کے لیے کام نہیں کر رہے. یہ دو چیزیں آج میں پھر آپ کو بتا دوں. کچھ ابھی میں نے آج صبح بھی ایک پی ٹی آئی کے دوست ہیں جنہوں نے لکھا کہ عاطف بھیا اب آپ کو پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا صاحب دو چیزیں ہیں، ان کو خدا کا واسطہ ہے مکس نہ کریں. نمبر ایک، میں ایک فرد ہوں اور یہ میرا سیاسی حق ہے کہ میں کسی جماعت کو درست نہ سمجھوں. میں ذاتی طور پر پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کرتا. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک عوامیت پسند جماعت ہے. میں بھارت میں ہوتا تو میں بی جے پی کی بھی حمایت نہ کرتا. میں جرمنی میں ہوں، یہاں پر میں اے ایف ڈی کی حمایت نہیں کرتا. میں اگر فرانس میں ہوتا تو لے پین کی حمایت نہ کرتا. میں ہالینڈ میں ہوتا، نیدرلینڈ میں، تو میں گیرٹ ولڈرز کی حمایت نہ کرتا. جو بھی عوامیت پسند لوگ ہیں، یا میں امریکہ میں ہوتا تو میں ٹرمپ کی حمایت نہ کرتا. جو بھی عوامیت پسند سوچ ہے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. یہ ہو گئی ایک بات. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تو عاطف بھائی تو عوام کرتے ہیں اگر، تو بھائی عوام کے
فیصلے کا، عوام کے فیصلے کا حق ہے عوام کے پاس، یہ سوورن رائٹ ہے لوگوں کے پاس. حاکمیت اعلیٰ خدا کی طرف سے پاکستان کے عوام کے پاس ہے تو ہے. عاطف توقیر ایک فرد ہے، عاطف توقیر قوم کا فیصلہ نہیں کر سکتا. عاطف توقیر قوم کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ پلیز اس کو ووٹ نہ دیں، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ قوم ووٹ دے تو عاطف توقیر اس کو تسلیم نہ کرے. اگر قوم یا پاکستان کی اکثریت عمران خان کو ووٹ دیتی ہے تو تمام تر اختلاف کے باوجود ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں، ان کو مکس نہ کریں خدا کا واسطہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی عمران خان کی حمایت شروع کر دے، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں فرد ہوں، میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ حمایت کرتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس پوری قبولیت موجود ہے. تو یہ خدا کا واسطہ ہی مکس نہ کیا کریں. اگر نواز شریف کو پاکستان کی اکثریت ووٹ دیتی ہے، یا پیپلز پارٹی کو اکثریت کی ووٹ دیتی ہے، یا فضل الرحمان کو اکثریت، میں فضل الرحمان سے تمام تر اختلاف کے باوجود میں لوگوں کو یہ تک بتاتا پھروں گا کہ خدا کا واسطہ فضل الرحمان صاحب کو ووٹ نہ دیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے عوام فضل الرحمان کو ووٹ دیں تو میں کہوں گی میں مانتا نہیں. یہ نہیں ہوتا. جمہوریت اسی کا نام. پاکستان آپ یہاں دیکھیے، مصر میں محمد مرسی تھے، وہ جو اخوان المسلمین کے آدمی تھے. میں ذاتی طور پر ان کے حق میں نہیں تھا، لیکن عوام نے ووٹ دیے ہیں. میں سی سی کے خلاف ہوں اس معاملے پر. یعنی آپ یہ دیکھیے، سی سی نے جب جنرل عبد الفتاح السیسی نے وہاں مارشل لا لگایا، میں نے کتنے سارا آرٹیکل دیکھے، کتنا بولا. حالانکہ میں محمد مرسی کے حق میں تو نہیں تھا، لیکن السیسی کا مارشل لا نہیں ہو سکتا. مصر کے عوام نے السیسی کو ووٹ دیے ہیں، السیسی کی حکومت ہونا چاہیے. اسی طرح ترکی میں ایردوان ہے، میں ایردوان کے بالکل مخالف ہوں، 100% مخالف ہوں. میں ایردوان کو بالکل بھی ایک جمہوری رہنما نہیں سمجھتا. میں اس کو ایک عامر طرز کا ایک رہنما سمجھتا ہوں. لیکن میں فرد ہوں، میں صرف ایک اپنی رائے رکھتا ہوں. اگر ترکی کے عوام ایردوان کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کا حق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ترکی کے عوام ایردوان کو ووٹ دیں اور میں کہوں جی کہ میں نہیں مانتا؟ میں ایردوان کو ایک اچھا رہنما نہیں مانتا، میں ایردوان کو جمہوری آدمی نہیں مانتا، لیکن ترکی کے عوام ووٹ دیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا. اسی طرح پاکستان میں بھی پاکستان کی اکثریت جس کو ووٹ دیں گے، میں پسند کروں نہ کروں، لیکن وہ اس قوم کا، اس عوام کا حق ہے. تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں ہی مکس نہیں ہونی چاہیے. خیر، تو مدعا یہ ہے کہ ان دنوں نون لیگ کے دوستوں سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ اپنے اندر یہ ایسے لوگوں کی پہچان کریں جو جمہوریت اور قانون کی بالادستی کی بجائے وہ فوجی جرنیلوں کی بقا اور دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے، ملک میں جمہوری بالادستی کی بجائے، وہ وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے وہ اغوا کاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. احمد فراد نے کوئی جرم کیا ہے، قانون کے مطابق اس پر پرچہ کاٹیں، شفاف طریقے سے مقدمہ چلائیں اور ان کو سزا دے دیں. اغوا نہیں ہو سکتا کوئی شخص، کوئی بلوچ اغوا نہیں ہو سکتا، کوئی سندھی اغوا نہیں ہو سکتا، کوئی مہاجر اغوا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہونے دیں گے ہم ادھر، اور ہوگا تو ہم بولیں گے. اور یہ پھر یہ شہزاد طرز کے جو ٹرولز ہیں اور جو ٹاؤٹس ہیں، ان کو استعمال کرتے رہیں، لیکن ہم نہیں اس لا قانونیت کو تسلیم کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.